اہل حدیث کو غیر مقلد کیوں کہا جاتا ہے؟ تو پیارے بھائی یہ انہی کے رکھے ہوئے نام ہیں. یہ بیچارے مقلد ان کو اصل میں سمجھ نہیں پڑتی. کبھی تو اہل حدیث کو غیر مقلد کہہ دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ اہل حدیث کو مقلد بھی بنا ڈالتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ اہل حدیث کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد بتاتے ہیں، کبھی کسی کا مقلد بتا دیتے ہیں، کبھی ملکہ وکٹوریہ کی اولاد بتاتے ہیں، کبھی 1886 کی پیداوار بتاتے ہیں، کبھی گستاخ بتاتے ہیں، کبھی کچھ بتاتے ہیں. تو غیر مقلد ان کا دیا ہوا نام ہے جو انہوں نے ہمیں ہمارا نام دیا. حالانکہ ہم نے اپنا نام غیر مقلد تو نہیں رکھا، یہ تو ہمارا نام ہم نے نہیں رکھا. ہمارا نام کیا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین. ہمارا نام مسلمان ہے، یہ ہمارا نام ہے، اور ہماری صفت ہے اہل حدیث. جیسے میرا نام کیا ہے؟ اقبال. میری صفت کیا ہے؟ حافظ قرآن، دین کا علم رکھنے والا ایک ادنا سا طالب علم. تو اس لیے لوگ مجھے جب بلاتے ہیں اقبال بھائی کہہ کر بھی بلاتے ہیں، حافظ صاحب، مولانا صاحب، شیخ صاحب کہہ کر بھی بلاتے ہیں. تو یہ حافظ، یہ مولانا، یہ مولوی، یہ شیخ، یہ میری صفتیں ہیں. ہمارا نام اللہ نے جو رکھا وہ مسلمان ہے. ہماری صفت کیا ہے؟ کہ ہم اہل حدیث ہیں، قرآن اور حدیث والے ہیں. تو یہ انہی کا رکھا ہوا، دیا ہوا ہمیں نام ہے غیر مقلد، اور ہم نے اپنا نام غیر مقلد نہیں رکھا. مقلد کے مقابلے میں محقق آتا ہے، غیر مقلد نہیں آیا کرتا. جیسے اب دن ہے تو دن کے مقابلے میں رات ہوگی، اندھیرے کے مقابلے میں اجالا ہوگا. مقلد کے مقابلے میں محقق ہے، غیر مقلد نہیں ہے. اور مزید یہ کہ پیارے بھائی ہم کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے. ہم اگر کرتے ہیں تو اطاعت کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جیسے عرش والے کا ہمیں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر سے مراد مسلمانوں کے حکمران، اولی الامر سے مراد مزید علماء اور ائمہ بھی لیے جاتے ہیں. تو اس لیے ہم اطاعت کرتے ہیں، وہ چاہے ابو حنیفہ کی اطاعت ہو، امام جناب قاضی ابو یوسف صاحب کی اطاعت ہو رحمہم اللہ تعالی. اور اس اطاعت میں آگے معیار فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب کسی کی بات خلاف کتاب و سنت ہو تو ہم کوفے کو پیٹ کر لیتے ہیں، ہم دیوبند کو پیٹ کر لیتے ہیں. جب کسی کی بات خلاف کتاب و سنت ہو ہم جناب قاسم نانوتوی کو پیٹ کر لیتے ہیں، اور ہم جناب عبد الرشید صاحب گنگوہی کو پیٹ کر لیتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کو پیٹ کر لیتے ہیں. ہم کوفے کو، بغداد کو، ایران کو، ہندوستان کو پیٹ کر لیتے ہیں اور اپنا رخ مکے اور مدینے کی طرف کر لیتے ہیں.